بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سید فخر عباس زیدی. آج دی ٹرینرز کے پلیٹ فارم پہ ہم ڈاکٹر ڈار کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر ڈار. تھینک یو زیدی فار انوائٹنگ. اور آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کیا ہے اور اس کے کیا ایفیکٹس ہیں, سائیکولوجیکل اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, باڈی پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. جی ڈاکٹر ڈار السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو زیدی فار انوائٹنگ می. سر بیسکلی یہ ڈرگ ایڈکشن ہے کیا, آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں, اور پھر اس کا سائیکولوجیکلی طور پہ یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اور فزیولوجیکل کیسے باڈی کے اوپر کیسے اس کا اثر ہے. دیکھیں زیدی, جو ڈرگ ایڈکشن ہے بہت سے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں ایک عام ایڈکشن سے. عام ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, جیسے کہ لوگ موبائل فون ایڈکشن ہے یا کیفین ایڈکشن ہے یا ٹی ایڈکشن ہے. تو یہ وہ ایڈکشنز ہیں جو ڈرگ ایڈکشن جیسی نہیں ہے. ڈرگ ایڈکشن کو ایک ڈس آرڈر کے اوپر ایون ڈس آرڈر ڈکلیئر کیا گیا, ٹھیک ہے, جسے سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن ڈس آرڈر کو جو ہے سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر ہے بیسیکلی. اب اس میں جو خاص جو پوائنٹ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن تب ہم کہتے ہیں جب کسی بھی ابیوزو ڈرگ کو یا ایلیگل ڈرگ کو آپ اتنا یوز کرتے ہیں کہ وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے ایڈکٹ ہونے کا مطلب آپ اس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتے. تو اس کنڈیشن کو ہم ڈرگ ایڈکشن کہتے ہیں, اور یہ ایک ڈس آرڈر ہے. اسی لیے ہم اس سے نہیں رہ سکتے کیونکہ ڈرگ ایڈکشن سے آپ کا جو برین سٹرکچر ہے وہ اتنا آلٹر ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, جو کہ عام کسی ایڈکشن میں ایسے نہیں ہوتا, جس طرح میں دوسری ایڈکشنز بتائیں. اچھا سر, ڈفرینٹ قسم کی ڈرگس ہیں, ٹھیک ہے, اس کا برین کے اسٹرکچر پہ ہر ڈرگ کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. ہاں, اوور آل دیکھا جائے تو جتنی بھی ایڈکٹیو ڈرگز ہیں نا وہ بیسیکلی اس کی ہیں تو کئی زیادہ, لیکن ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا. کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیمولنٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ آپ کو پلیئر دیتی ہیں, لیکن وہ ایک ان کا وے آف پلیئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے اسٹیمولنٹ ڈرگ ہیں تو وہ آپ کے برین کو اسٹیمولیٹ کریں گی, جس طرح فرض کریں کوکین ہے, کوکین ایک اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے. اس طرح کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو ڈپریسنٹس ہوتی ہیں, آپ کو یعنی کہ ڈاؤن کرتی ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے, جس طرح الکوہول ہے وہ ایک ڈپریسنٹ ڈرگ ہے. اسی طرح کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو تیسری کیٹیگری ہے, وہ ہیلوسینوجنز ہوتی ہیں جو آپ میں ہیلوسینیشنز پروڈیوس کرتی ہیں. جس طرح آپ کہہ لیں کہ میریوانا جو ہے وہ ایک ہیلوسینوجن ڈرگ ہے. تو ڈرگ کی کیٹیگریز 3 ہیں, لیکن اس میں آگے کئی ڈرگز ہیں, لیکن ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے, لیکن فائنل ان کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ پلیئر ہی ہوتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح ہر کیٹیگری کی جو ڈرگز ہوتی ہیں نا ان کا ایک ڈفرینٹ ایفیکٹ ہوتا ہے برین کے اوپر, سیویریٹی کے حوالے سے بھی اور اسٹرکچر کے حوالے سے بھی اور سیویریٹی کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے. اور سر یہ جو کوکین وغیرہ ہے اور دوسری جو ڈرگز ہیں جو آپ نے بتایا جو اسٹیمولنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان ڈرگز کو یہ کس طریقے سے برین کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا کیا سائیکولوجیکل ان کے وہ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکل ایشوز کیا آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں زیدی, آپ نے دو امپورٹنٹ کویشچن کیے ہیں. پہلا تو یہ کہ برین پہ کام کیسے کرتی ہیں. جی. دیکھیں, سب سے پہلے جب آپ ڈرگ لیتے ہیں نا تو آپ کا برین کے اندر ایک ریوارڈ پاتھ وے ہوتا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے, جو ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ڈوپامین جو ہے وہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کو پلیئر دیتا ہے. اسی لیے کسی بھی ڈرگ لینے والے سے وہ پوچھے نا, اس میں وہ لیتا ہے اس لیے کہ اس کو اچھا لگتا ہے. اب جب بھی وہ پلیئر ہارمون جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتا ہے, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور ہر ڈرگ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا ڈوپامین کو ریلیز کرواتا ہے. ہر ڈرگ کی ایک اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, یا ڈوز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو جب ڈوپامین اوپر جاتا ہے آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں, اور نیورو ٹرانسمیٹر کی ایک نیچر ہے کہ وہ جلدی نیچے آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ ڈوپامین نیچے آئے گا آپ کو ایک کریونگ ہوتی ہے, یعنی کہ برین کے اندر یہ کریونگ کریٹ کرتا ہے. پہلے پلیئر کرے گا, پھر آپ کو کریونگز آئیں گی. جب کریونگز آتی تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ودڈرال سمٹمز آتے ہیں, یعنی آپ نہیں لے رہے تو آپ کو کچھ فیل ہوگا. اب وہ فیل 2 لیول پہ ہوتا ہے, آپ کی باڈی لیول پہ بھی فیلنگ آتی ہیں اور سائیکولوجیکلی بھی, جو آپ کا کویشچن تھا کہ نفسیاتی طور پہ یا وہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ باڈی کے لحاظ سے دیکھیں تو باڈی میں جو ودڈرال سمٹمز ہیں وہ ڈرگ ٹو ڈرگ ویری کرتی ہیں. لیکن میں اگر کچھ جنیرک چیزیں آپ کو بتاؤں جس طرح تھکاوٹ ہو جانا, اٹھنے کو دل نہ کرنا, ٹھیک ہے, ہیڈ ایک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی آپ کو سمٹمز آئیں گے, ٹھیک ہے, ٹائرڈنیس ہوگی اگر آپ وہ ڈرگ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. آپ سائیکلوجیکلی دیکھیں, آپ اینکشیس فیل کریں گے, انگزائٹی ہوگی, فیئر ہو سکتا ہے, ایون ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں. سم ٹائم جو ہے وہ ڈرگ انڈیوسڈ ایک سائیکوسس ایک ٹرم یوز کی جاتی کہ آپ جو لوگ زیادہ ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایسی ہی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ ہیلوسینیشنز بھی آ سکتی ہیں. تو لوگ سم ٹائم اس کو اسکیزوفرینیا سے بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو ودڈرال سمٹمز آتی ہیں, اور یہ ڈرگ ایڈکشن کے ٹپیکل ایک سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن میں جو بندہ انوالو ہے اس میں کریونگ بھی آئیں گی, ودڈرال سمٹم بھی ہوں گی, اور اس سے کوپ بھی نہیں ہو سکے گا اگر وہ صحیح ایک ڈرگ ایڈکشن لیول پہ پہنچ چکا ہے, کیونکہ اس کے لیولز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ڈار, اس کے لیے اس کا ریکوری پروسیجر کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کس طرح لے کے چلتے ہیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ, تو یہ بھی ذرا ہمارے ویورس کو بتائیے. دیکھیں زیدی, یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یہ جو ریکوری ہے نا یہ ویری کرتی کہ آپ ڈرگ ایڈکشن کی کس لیول پہ ہیں. اوکے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن کے نا 4 امپورٹنٹ لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول ہوتا ہے جسے ہم کنٹینیوئنگ فیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کنٹینیو, یعنی کہ آپ نے ڈرگ کو کنٹینیو کرا, ٹھیک ہے نا, آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کر رہے ہیں کہ ایسے, ٹھیک ہے, شوقیہ طور پہ آپ نے شروع کر لی ایسے, تو اس کو ایکسپیریمنٹل لیول بھی کہتے ہیں یا ایک کنٹینیوئنگ لیول بھی کہتے ہیں. آپ نے کنٹینیو کر لیا. اگر آپ کنٹینیوئنگ لیول پہ ہیں اور آپ کو کوئی ایک اچھا مینٹور مل گیا یا فیملی میں کوئی اچھا دوست مل گیا جس نے اس کو اتنا ڈسکرج کیا کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس لیول پہ اس ڈرگ ایڈکشن کی اس لیول سے ہٹنا بہت آسان ہے. ریکوری بہت ایزی ہے اس لیول پہ. لیکن آپ اس کو دھیان نہیں دیتے تو یہی لیول اگلے لیول میں چلا جاتا ہے جس کو ہم کنڈیشننگ لیول کہتے ہیں. کون سا لیول کہتے ہیں؟ کنڈیشننگ لیول. اب جب کنڈیشننگ لیول ہوتا ہے نا تو اس میں آپ جب ڈرگ اس لیول پہ پہنچتے ہیں نا آپ کا پھر بار بار لینے کو دل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ فرض کریں کہ آپ کا دل کر رہا ہے نا تو آپ چلے جائیں گے, ایزی گوئنگ ہو جائیں گے, آپ سوچے سمجھیں گے نہیں. تو یہ آپ کنڈیشننگ لیول پہ چلے جاتے ہیں. اس لیول پہ بھی اگر آپ کسی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آسان ہے, ہو سکتا ہے. کنڈیشننگ لیول, ہاں کنڈیشننگ لیول جو میں ابھی دوسرا لیول ہے. اب تیسرا لیول یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈس انچینٹمنٹ لیول, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مایوسی کا لیول ہوتا ہے کہ آپ جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں نا آپ کو لگتا ہے کہ یار میں غلطی کر بیٹھا ہوں, یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ اس ٹائم خود میں اتنا کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن آپ کسی کی ہیلپ سے واپس آ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ ریکوری جو ہے نا وہ ماڈریٹ لیول, آسان نہیں رہی. اب آپ کی ریکوری ماڈریٹ لیول پہ ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں پہلے 2 لیول پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی برا کام کر رہا ہوں. تیسرے لیول پہ آپ کو مایوسی ہونا شروع ہو جاتی کہ نہیں یہ میں غلط ٹریک پہ آ گیا. لیکن ڈرگس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچے سمجھتے ہی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے یا برے ٹریک پہ آ گئے ہوں پھر بھی آپ ڈرگ لیتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں سیلف ایک ول اتنی ہوتی ہے کہ وہ سٹاپ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ ہیلپ آپ کو چاہیے ہوتی, ضرور چاہیے ہوتی. ہاں پہلے 2 لیول پہ آپ ہٹ سکتے ہیں, آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تیسرا لیول میں نے آپ کو بتایا اس میں جو ریکوری ہے ذرا ماڈریٹ لیول پہ مشکل ہو جاتی, تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. سر ڈرگس کے لحاظ سے بھی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کس کی ریکوری کے چانسز زیادہ مشکل ہیں. ہاں وہ ایک اور طریقہ ہے. ابھی ہم لیول کے اوپر بات کر رہے تھے, لیکن یہ کہ ڈرگ سم ٹائم لوگ 2 اکٹھی لے رہے ہوتے ہیں, کمبائنڈ ڈرگ ایفیکٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں آبویسلی ریکوری کے چانسز کم ہوتے ہیں. ایک بندہ 3 ڈرگ لے رہا ہے, یعنی سگریٹ بھی پی رہا ہے, اس میں میریونا بھی پی رہا ہے, ساتھ میں ہیروئن بھی لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ملٹیپل ڈرگ ایڈکشن بھی اس کو کہتے ہیں. تو ملٹیپل ڈرگ ایڈکشن میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کی ریکوری اور بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو چوتھا بھی میں نے آپ کو فیز بتانا تھا کہ تیسرے لیول پہ ذرا ماڈریٹ ریکوری ہوتی ہے. جو چوتھا لیول ہوتا ہے جس کو ہم ڈیزاسٹر فیز کہتے ہیں. ڈیزاسٹر فیز میں صرف اس کی سوچ میں صرف ڈرگ ہی ہوتی ہے.
اور اس میں ریکوری بہت مشکل ہو جاتی. یعنی کہ وہ جو لوگ نشئی دیکھتے ہیں نا, یہ روڈ پہ سڑکوں پہ سوئے پڑے ہوتے ہیں, یہ اس لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں. ان کی ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ امپاسبل نہیں کہہ سکتے, ہو جاتی, لیکن ان کے لیے ایک بہت ہی انٹینسو ٹریٹمنٹ پلان کی ضرورت ہوتی. پاسبلٹی اس میں بھی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کویشچن تھا کہ ریکوری کی کیا پرسنٹیج ہے, ریکوری ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈرگ ایڈکشن کے کس لیول پہ ہیں اور ڈرگ کون سی لے رہے ہیں, یہ ملٹیپل لے رہے ہیں, سنگل لے رہے ہیں, تو یہ فیکٹر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں کہ ریکوری کیسے پاسبل ہو سکتی. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو پرسن ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے پہلے کیا کرے کہ اس بندے میں ایک ڈیٹاکس کرے, یعنی کہ بیسیکلی ڈرگز جو ہیں وہ ٹاکسنز ہیں. آپ اس کو ٹاکسن لیا جاتا ہے, یہ زہر ہے, یہ ایلیسٹ ڈرگز جو ہیں. اب باڈی سے وہ ڈیٹاکس کرتے ہیں, یعنی کہ ایسی میڈیکیشن دیتے ہیں جس سے ان ڈرگز کا ایک ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیویریٹی کتنی ہے, اس کا ایک پراپر پروسیس ہے. پھر ساتھ ایک میڈیکل ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے ان کیس کوئی اس ایڈکٹ کو کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے. فرض کریں کوئی ڈائبٹیز ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, ایسے ایشوز تو نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ایشو تو ایک پراپر جو میڈیسن اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یا فرض کریں ڈیٹاکس کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہا تو اس کو مانیٹر کر رہا. پھر تیسرا جو پرسن میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ سائیکالوجسٹ ہے. سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے, اس ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ جو بیہیویئرل چینجز آتی ہیں, جیسے اگریشن ہے, فرسٹریشن ہے, انگزائٹی ہے, اینگر ہے, ان چیزوں کو ایک تو مینیج کرنا. پھر اس کے اندر ایک ریزیلینس ڈیولپ کرنی ہے تاکہ جب وہ ریکور ہو کے جائے تو اس میں ریلیپس نہ آئے. تو سائیکالوجسٹ کا اس میں ریلیپس پریونشن کے اوپر سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجیز وہ یوز کرتے ہیں, وہ چاہے سی بی ٹی سے ہوں, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے, یا ہپنوسس ہے, تو اس طرح کی چیزیں لے کے چلتے ہیں. ساتھ میں نیوٹریشنل سائیکالوجسٹ کی بڑی ضرورت ہو سکتی ہے, کیونکہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے برین بہت برڈنائز ہو چکا ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی نیوٹریشن ہے جو ان ٹاکسن کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, مائنڈ کو فریش کیا جا سکتا ہے. تو نیوٹریشنل سائیکالوجسٹ کی ساتھ بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ایک اچھا ٹریٹمنٹ پلان کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 4-5 پروفیشنل انتہائی ضروری ہیں. زیادہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ڈار, آپ نے بہت ساری انفارمیشن ویورز کے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیشن دی ہے یہ, اور یہ بڑی آئی ہوپ کہ آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے بڑا انفارمیٹیو تھا ڈاکٹر ڈار کے ساتھ. ٹھیک ہے. But still, if you have any question, please write us in the comment section. Definitely we will answer. Thank you so much.